چلیں اسٹارٹ کریں. سر سٹارٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن عربی بیٹھک میں خوش آمدید. ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے جی معارف و ملفوظات ابن العربی. تصنیف ہے شمس الدین اسماعیل ابن سعدین کی اور تحقیق و ترجمہ ابرار منشائی صاحب کا. اور جو لاسٹ بیٹھک تھی اس میں جو ملفوظ پڑھا گیا تھا وہ تھا اللہ کے مکر سے بے خوف مت ہو. تو آج جو پڑھیں گے وہ ہے صورتیں تبدیل کرنا، پیج نمبر 170. تو اس کو شروع کرتے ہیں. میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا. اللہ نے مجھے آپ کی اتباع، محبت، احسان اور فضل سے مخصوص کیا. یہ سوال روحانی مخلوقات کے دکھائی دینے اور اس کے کشف کے بارے میں تھا. کیا ان صورتوں میں ان کا مشاہدہ درست ہے جن پر اللہ نے انہیں تخلیق کیا؟ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے: جب تو کسی روحانی مخلوق کی صورت کے بارے میں سن کہ جس پر اللہ نے اسے تخلیق کیا تو جان لے کہ اس سے مراد وہ پہلی صورت ہے جو اسے وجود دیتے وقت اس کی ذات نے قبول کی. روحانی مخلوق کی ذات نے صورت میں سے مراد پہلی صورت ہے. ویسے جو صورتیں وہ چینج کرتی رہتی ہے. پھر وہ روحانی مخلوق اپنی ذات کے تقاضوں اور قبولیت کے حساب سے صورتوں میں تبدیل ہوتی ہے، اور جب وہ اس جانب متوجہ ہو اور اس صورت کے شوق میں بے قرار ہو جو اس نے پہل قبول کی تو یہ وہ صورت اپنا لیتی ہے. یعنی کہ پہلے چینج کرے اور واپس اگر چاہے تو پہلی صورت میں دوبارہ آ جائے. اسی طرح روحانی مخلوق ہر وہ صورت اوڑھ لیتی ہے جس میں ظاہر ہونا چاہے. اگر تو نے انسان کو مٹی کی صورت میں دیکھا اور اگر حق اسے انسانی صورت کے سوا کوئی صورت اوڑھانا چاہے تو دیکھے گا کہ انسان بھی صورتیں قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہے جیسا کہ روحانی مخلوق نے انہیں قبول کیا، لیکن اس ترابی قوت کے باعث انسان اسی میں جامد ہو گیا. جبکہ روحانی مخلوق پر صورتیں تبدیل کرنے کا غلبہ ہے سو اس نے اپنے مزاج کے باعث صورتیں قبول کیں. ذرا پانی پر غور کر کیسے یہ اپنے برتن کی صورت میں ڈھل جاتا ہے، چاہے برتن گول ہو، مسدس ہو، چکور ہو یا کچھ اور ہو نہیں ہے. نہیں ویسے نہیں ہے تو ہو ہی لیکن چاہے کچھ اور جو بھی ہو، یہ اپنی جا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یعنی جس طرح کی چیز ہوتی ہے اس طرح سے ہی وہ شکل بنا لیتا ہے. پانی کی صورت وہی ہے نا جس برتن کی صورت. ہاں. پھر بات طویل ہو گئی اور ان روحانی مخلوقات کی جانب چلی گئی جو انفاس سے تخلیق ہوتے ہیں. اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابدال سے جو تبدل ظاہر ہوتا ہے وہ مطلق یا مقید روحانی مخلوق کے طریق پر ہے. چونکہ لوگ حقائق کی معرفت نہیں رکھتے اسی لیے وہ اسے ایک سا خیال کرتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ کامل شخص اپنی ذات سے تصور کرتا ہے تو مثلاً شیر بن جاتا ہے یا کسی بھی صورت میں چاہے تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا جسد مکمل معدوم ہو جاتا ہے اور یہ لطیفہ جو اس انسانی جسم کی تدبیر کر رہا ہے وہ اس مادے کی تدبیر کرتا ہے جس صورت میں یہ ڈھل گیا، جو کہ ابتدا ہے، اور وہ لطیفہ ہر صورت میں اس صورت کے مادے کے حساب سے ہوتا ہے. یہ بات کم ہی کوئی سمجھتا ہے. آگے پورا پڑھ لیں اس کو. پڑھ لیں. اصل میں اس میں بیسیکلی تو وہ صورتوں کے والے سے ہی ہے. ایک دفعہ پڑھ لینا پھر اگر کوئی ڈسکشن کی چیز ہو. ہم تو اس کو پچھلی دفعہ آدھا گھنٹہ ڈسکس کر چکے ہیں. وہ تو کر چکے ہیں اس دفعہ بھی تو کرنا ہے نا. وہ آپ کو سوال آئے گا تو کریں گے نا. کریں. اچھا میں نے کہا یا سیدی کیا قصیب البان قزیب البان رحم اللہ، قزیب البان جو ہے نا وہ شیخ اکبر نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس یہ قوت تھی کہ مختلف صورتوں میں ڈھل جاتے تھے. مطلب بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن شیخ اکبر نے ان کا خصوصی ذکر کیا فتوحات میں اور باقی صورت میں چینج ہو جاتے تھے جس طرح سے مطلب جس صورت میں بھی صورت کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے پتھر بن جائے، شیر بن جائے، کچھ بھی بن جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی ذکر کیا نا کہ جب کامل لطیفہ انسانی ہے تو وہ اگر چاہے تو پھر اس کے اندر یہ قوت ہے، اگر اس کے پاس قوت ہو جائے تو ہاں پھر وہ بن جاتا ہے. تو یہ ان کا ذکر کیا. اس گروہ میں سے ہیں. فرمایا ہاں
پھر میں نے کہا یا سیدی، کچھ لوگ توجہ کے اثر سے کام لیتے ہیں اور اس سے روحانی مخلوقات کو تخلیق کرتے ہیں، یوں جو اشیاء ان سے مناسبت رکھتی ہیں وہ ان کے سامنے منفعل ہو جاتی ہیں۔ اللہ آپ کی تائید کرے۔ اس پر آپ نے فرمایا یہ بات درست ہے، لیکن اس حالت والا شخص پہلے نچلے درجے والا ہے اور اس کا حکم پہلے جیسا ہے، کیونکہ اس کی عین تو موجود ہے، البتہ اس نے اپنی توجہ کے اثر سے اپنی ذات چھپا لی، جیسے مطلق روحانی ہستی سے اول چھپ گیا۔ واللہ عالم۔ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے باب نمبر 283 میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اپنی معراج کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب مجھے اوپر لے جایا گیا، یہ معراج والی کتاب یہی ہے نا، ہاں، الاسراء، اسراء، اس میں دیکھیں نا دوبارہ ذکر آ گیا اس کا۔ تاکہ وہ سبحانہ مجھے بھی اپنی نشانیاں دکھائے، اور میرے ساتھ ایک فرشتہ تھا، تو میں نے اس کے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہے جو اس مجہول منزل کے اچھا، یہ دروازے منزل یہ کوئی اعلیٰ منزل ہے، مطلب یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، کہنا کہ اس منزل کے دروازے پہ میں نے دستک دی، یعنی صورتیں تبدیل ہونے والا جب جو اس تھا، مقام پہ اس مقام پہ پہنچے۔ پہنچے تو یہ مقامات اور منازل جو ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ مقام کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ کہ جو مطلب جس کو اسٹیشن آپ کہہ لیں، اور منازل جو نہیں ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو پہلے درجات ہیں ان کو منازل ایک کہتے ہیں۔ ہے متمکن ہو جانا جہاں پہ جا کے کسی، مکان ہے، وہ مقام ہے، مقام۔ اور نیچے جو ہے وہ جو طے کر تیار ہے نا وہ منازل ہیں، یعنی منازل اس سے ذرا نچلے لیول کی نچلے چیز لیول ہے، کی وہ ہیں۔ زیادہ منازل ہوں گی تو ایک مقام مل جائے گا اس کا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ کون ہے جو اس مجہول منزل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ فرشتے نے کہا تیرا بندہ محمد بن نور۔ یوں دروازہ کھولا اور میں اندر گیا۔ اللہ نے مجھے اس منزل کے مقامات دکھائے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل 2 سال بعد بتائی، اور جب مجھے یہ بتائی گئی تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس منزل میں میرے خیال میں تفسیر یہی ہوگی کہ بڑا اوکھا کام ہے، کمر ٹوٹ گئی تو یہ سی بات اس ہے، کو لیکن حاصل کرنا کوئی آسان کام تو مشکل نہیں ہے نا۔ بہت۔ اس منزل میں نے حسی صورتوں کو جسمی صورتوں میں تبدیل ہوتے دیکھا، جیسے روحانی مخلوقات صورتیں تبدیل کرتی ہیں۔ میں نے گمان کیا کہ پہلی صورتیں مٹ گئیں، لیکن جب غور کیا تو دیکھا کہ یہ مٹی نہیں بلکہ تبدیل ہو گئیں۔ یہ واقعی بڑی کوئی مشکل سی چیز ہے، کیونکہ صورتیں مطلب مٹنا نہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ صورت فنا ہوگی، اس کی جگہ نئی صورت آ گئی، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چیز تھی اسی نے اپنے آپ کو چینج کیا، تبدیل کیا۔ اب اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس لیول پہ ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، اور ویسے بھی جو ذکر کیا وہ اکا دکا کوئی بندہ ہوتا ہے جو اس لیول کا، جس کو، اور نچلے لیول کا یہ ہے کہ لوگ جو نہیں ہیں وہ کچھ ذکر سے کچھ ایسی روحانی مخلوقات کو تخلیق کرتے ہیں، پھر وہ مخلوقات صورتوں میں ظاہر ہو جائے، وہ ایک نچلا لیول ہے، وہ تو کر لیتی ہے دنیا، لیکن بذات خود اپنی اتنی قوت ہو جانا کہ اپنے آپ کو اس طرح سے حقیقی طور پہ تبدیل کر لینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کسی حد تک وہ ہندوؤں کا بھی ایک اس طرح کا اسکول آف تھاٹ ہے نا کہ بندے مرتے نہیں ہیں بلکہ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں۔ نہیں وہ تو مرنے کے بعد ہے وہ نا، تو مرنے وہ کے تو بعد مرنے ہے نا، کے یہ تو بعد ہے زندگی نا، کی یہ بات تو ہو رہی زندگی ہے۔ کی بات ہے، حیات ویسے ہندوؤں میں بھی اس طرح کا ہے کانسیپٹ کہ زندگی میں بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ تبدیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن مجھے تفصیل نہیں پتہ اس کی۔ مطلب یہ زندگی والا بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہاں کر سکتے کر سکتے ہیں، یہ میں نے سنا ہوا ہے ان کے والے سے، پر مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا کہ کس طرح ہے یا کیا ہے۔ البتہ یاد ہے ایک دفعہ وہ اسرار الحق شاہ صاحب کے پاس گئے تھے، ادھر وہ جو ان کے پیر صاحب آئے ہوئے تھے وہ بیٹھے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جی میں نے کوئی ہندو ایک پتہ نہیں جوگی سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے پاس یہ قوت تھی کہ وہ جس طرح سے بھی چاہتا تھا کچھ تبدیلی کر لیتا تھا اپنے اندر۔ اب پتہ نہیں کیا اس کی حقیقت کیا ہے، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہم نے سنا ہے، یہ باتیں سنی ہوئی ہیں۔ اور پیچھے دیکھو اس میں کچھ اگر ڈسکس والی چیز ہے یا کچھ سوال ہے، ویسے تو سوال تھا۔ پہلے یہ مین یہ کہ میں نے آپ نے سے مسئلہ ڈسکس کیا کہ وہی چیز وہی ہے، صورتیں تبدیل ہونے والا یہ مین کہ صورت تبدیل جو ہے نا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاص الخاص، مطلب خاص الخاص ویسے بھی اوپر والے ہی میرا خیال ہوتے ہیں وہ یہ بہت کم ریئر لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے پاس یہ صلاحیت ہو، شیخ نے بتایا نا کہ لیکن میں شیخ نے اس کا اقرار کیا کہ یہ ممکنات میں سے ہے، آپ اس کو یکسر مسترد نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح ہے۔ اچھا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارے ذوق کے لیے جی جی شروع میں جب شیخ نے یہاں بات کی تو روحانی مخلوق کی بات کی، جب تو کسی روحانی مخلوق کی صورت کے بارے میں سن کہ جس پر اللہ نے اسے تخلیق کیا، تو جان لے کہ اسے مراد وہ پہلی صورت ہے جو اسے وجود دیتے وقت اس کی ذات نے قبول کی تھی۔ ہاں تو یعنی وہ جو بھی روحانی مخلوق تھی اس نے پہلی صورت جو اللہ نے اس کے لیے سوچی تھی وہ قبول کی۔ جی جی جب وہ اس پہ آ گیا تو اس کے بعد پھر وہ اس نے آگے لکھا ہوا ہے کہ قبولیت کے حساب سے صورتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔
تقاضوں کی قبولیت کے حساب سے صورتوں میں تبدیل ہوتے ہیں جب وہ اس جانب متوجہ ہو، یعنی پھر وہ جو روحانی صورت تھی جب وہ کسی ایک اور صورت صورت میں میں جانا متوجہ ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ وہ کسی اور صورت میں بھی ہاں وہ کر لے، لیکن اس کے لیے وہ اس کی استعداد کی بھی بات ہوگی، استعداد تو ہے ہی ہے نا، ہاں، وہ تو نہیں ایفرٹ چھوڑنا. کی بھی بات ہوگی کہ اس نے کتنی ایفرٹ کی اور پھر وہ اس کو مقام یا منزل ملی ہے جہاں پہ جا کے وہ پھر ٹرانسفارم ہونے کے اس لیکن نا میں پہلی میں بھی شیخ نے استعداد کی بات کی کہ جس پہ پہلی پہ تخلیق کی وہ بھی استعداد کے مطابق تھی. اگر وہ چاہے کہ کسی اور صورت میں ظاہر ہونا چاہے روحانی مخلوق تو وہ جب مطلب اس کی استعداد سے وہ میچ کرے گی تو وہ ہو جائے گی. کرے گی تو، ہاں ہو جائے گی. اور اس صورت کے شوق میں بے قرار ہو، طلب بھی آ گئی نا، بے قراری. طلب بھی ہو، شوق بھی ہو، بے قراری بھی ہو، ایفرٹ بھی ہو اس کی، ہاں تو پھر جا کے اور استعداد بھی ہو، استعداد تو مسٹ ہے وہ نہیں ہوگی تو جا پھر کے تو وہ ٹرانسفارم ہو. ٹرانسفارم ہو جائے. اس طرح کا کوئی بندہ ملنا مشکل ہے، کس طرح کا؟ یعنی اس طرح اس دور میں ہمیں نہیں تو چھوٹے لوگ لیول کے تو لوگ مل جاتے ہیں کہ نا. جو ذکر سے کوئی ہاں وہ مخلوق تو چلو تخلیق کرتے ہیں، پھر اس کا نظر بھی آ جائے، نظر بھی آ جائے. اس سے وہ ہم کلام جو موکلات وغیرہ کہتے ہیں. نہیں وہ تو اصل میں وہ تو اس نے ذکر سے ایک نئی تخلیق کی نا، وہ ہے کہ خود اس میں خود تبدیل ہونا بڑا تبدیل ہو مشکل ہے، جانا. وہ اب ایک یہ کرسی مشکل ہے. پڑی ہے نا، اگر میں متوجہ ہو کہ اس طرف سے خود کرسی بن جائے، خود کرسی بن جائے. ہاں خود کرسی بن جائے تو یہ مشکل کام ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے آپ نے ذکر کیا تو ٹھیک ہے، ایک روحانی مخلوق وہ تو احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جب آپ کچھ ذکر کرتے ہیں اور کچھ خاص اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں تو کچھ روحانی مخلوق تخلیق ہوتی ہے جو وہی ذکر کرتی کرتی ہے. رہتی ہے آپ کے. جی جی. وہی ابدال والی چکر ہو گیا نا. ابدال بھی یہی کرتے ہیں نا، ابدال بھی یہی کرتے ہیں نا. ان کی بھی وہ ان جیسی صورتیں ہاں. تخلیق ہو جاتی ہیں. صحیح ہے نا. میرے خیال میں جو لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں ان کا مرتبہ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ وہ نیچے آ کے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، وہ پھر اپنے وہ اظہار اور وہ شو آف کی طرف چلا جاتا ہے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے. بس یہ ایک بندے کا سوال ہے کہ جی کیا البان موصلی قزیب البان کا تصرف ان کا اختیاری تھا یا حق سبحان ہو کی عطا تھی؟ کیا عارفین اختیار سے یہ تصرف کر سکتے ہیں؟ اصل چیز تو عطا ہی ہوتی عطا ہے، ہی ہے. لیکن میں اصل تو- چیز میرے خیال میں استعداد ہے، جس کے اندر وہ قبولیت والی استعداد ہو پھر حق تعالیٰ عطا کرے اور وہ قبول کر لے. حق کی عطا تو جاری ہے، اصل مسئلہ تو ہماری طرف ہے کہ ہمارے اندر وہ استعداد ہی نہیں ہے. ادھر سے آئے گا تو آگے کام چلے گا، ادھر سے آئے گا نہیں تو پھر استعداد اور پھر دوسری چیز ادھر سے ملنا، اس کے بعد پھر اختیار آتا ہے کہ ہاں پھر اس کے بعد دیا اختیار جاتا ہے کہ تصرف آپ کدھر کر کدھر لیں، اس کا استعمال کریں، استعمال کرنا. چاہے تو کہیں استعمال کر دینا، ہاں چاہے تو نہ کریں. مطلب یہ صرف آپ اس میں ایک چیز نہیں کہہ سکتے، اس میں دو تین چیزیں سب چیزیں ملا کے ہیں. میرے خیال میں ان کا آپ سے کوئی کام ہے. اچھا جی ملک صاحب آگے چلیں. اچھا جی. میرا 033 اگلا پڑھیں گے. شاید کوئی اور بات کرنی ہے. اچھا سوال کل ہے کوئی اور؟ نہیں بس وہی سوال تھا، اور سوال نہیں. مین بات تو استعداد کی ہے نا. ہاں، کہ آپ کے استعداد اندر کی وہ ہے. قبولیت کی وہ استعداد ہوگی. اللہ تعالیٰ کے جو رحم و کرم ہے وہ تو ہر وقت برس رہا ہے نا. ہاں، اس کی اس نے رحمت کی تو بارش جو ہے وہ تو ہر وقت برس رہی ہے. جیسے یہ سورج ہے اپنی آب سے چمک رہا ہے، جو جس طرح کی زمین ہوگی وہ کوئی کچھ قبول کرے گی، کچھ ریفلیکٹ کر دے گی. بات وہی ہے، اس کا کرم ہر وقت جاری ہے. اور جو جتنی قبول کر لے، جس میں قبولیت زیادہ ہوگی وہ پھر ٹرانسفارم والی اس میں اس کیٹیگری میں چلا جائے گا. اچھا ایک چیز اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابدال سے جو تبدل ظاہر ہوتا ہے وہ مطلق یا مقید روحانی مخلوق کے طریق پر ہے. تھوڑا اس کو ذرا کھولیں کہ کیا چیز ہے؟ یہ 171 پہ لاسٹ پر تبدل چینج کر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابدال سے جو تبدل ظاہر ہوتا ہے وہ مطلق یا مقید روحانی مخلوق کے طریق پر ہے. حالانکہ چونکہ لوگ حقائق کی معرفت نہیں رکھتے اسی لیے وہ اسے ایک سا خیال کرتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ ایسا نہیں. روحانی مخلوق کا بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا کہ وہ ایک صورت پہ پہلے اللہ نے اس کو تخلیق کیا، اس کے بعد اس نے متوجہ ہوئی، اس کے اندر طلب تھی، شوق بڑا، اس نے اپنی صورت کو تبدیل کر لیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابدال بھی اس طرح تبدیل کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرتے. وہ ابدال تو یہ ہے نا ان کے تو اسی وہ طرح اپنی ان کی صورت برقرار رہتی اپنی ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت کسی اور جگہ پہ تو ظاہر ہو جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، دو جگہوں پہ کس طرح ہو گیا؟ نہیں، ایک ہی طرح کا اسی طرح کا ہی ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی. یہ اور بھی نہیں ہو کہ سکتی ہے، اور بھی ہو سکتی ہے. مثلاً ایک ہے اس طرح کا واقعہ، ابھی بک کا نام مجھے یاد نہیں ہے. ہاں بک کا نام فضائل حج ہے. فضائل حج ایک بھابی نے لکھی ہے.
اس میں ایک واقعہ ہے میرے خیال سے، جو بندہ ہے جس نے ایکسپیرینس کیا اس کا نام عبداللہ ہے، کوئی بڑا شیخ ہوتا ہے، وہ ہر سال حج، ہر نہیں ایک سال چھوڑ کے پھر ہر اگلے سال حج کرنے جاتا تھا. تو ایک سال حج کرنے گیا تو اس کو نا ایک بڑھیا ملی، وہ ایک مردار پکھی، مردہ پرندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو توڑ کے نا کھلا رہی تھی. تو اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ اماں یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتے کہ میں سیدہ ہوں، میرے پاس پیسے نہیں. ہاں یہ میں نے سنا ہوا واقعہ سارا. تو وہ بیسیکلی اس نے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ آپ تو حج پہ گئے ہوئے تھے. ہاں اس طرح کے واقعات تو کافی ہیں، صوفیاء کے ساتھ بھی ہیں، ویسے بھی لوگوں کے ساتھ مطلب اس طرح کے بھی. لیکن ابدال اور چیز ہے. ابدال وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی اس کا ادراک ہوتا ہے. یہ تو ایسا شخص تھا نا جس کو پتہ ہی نہیں تھا پتہ ہی کہ نہیں تھا، اس اس کا کا بدل بھی ہے کچھ. اس کے بدل کے طور پہ اس کو حج دے دیا گیا. لیکن ابدال جس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ادراک ہوتا ہے کہ ادھر دوسرا بھی موجود ہے، تیسرا بھی موجود ہے، اور وہ خود ان کو بھیجتے ہیں کہ جی اچھا اب یہ مطلب کسی جگہ پہ انہوں نے جانا تھا یا کسی اور اس طرح کے واقعات مختلف بزرگوں کے اس طرح آتے ہیں کہ جی ایک ہی وقت میں کئی لوگوں نے ایک بزرگ کو کہا کہ جی آپ آئیں، تو سب کی طرف چلے گئے. اب سب کی طرف تو نہیں جا سکتے ایک وقت میں، تو وہ اس طرح کی مطلب ان کے پاس چونکہ پاور تھی تو وہ ابدال کی کیٹیگری ہے. یہ اور چیز ہے جو خود صورتیں تبدیل کرنا ہے. یہ جو ابدال لفظ ہے یہ بھی بدل سے ہے. بدل سے ہے نا یہ تو. تو وہ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو. بدل سے مراد ہے ان کا ایک بدل اسی طرح کا بدل ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تخلیق ہوتا لیکن یہ بدل نہیں ہے، یہ صورت ہی چینج کر گیا ہے. نا. یہ بھی بدل ہی ہے نا، صورت تبدیل کر لی. صورت تبدیل کر لی، مطلب اس وہ چیز تو نہ رہی. اور صورت میں بھی ہو سکتے ہیں نا. بدل دو چیزیں ہیں، ایک تو جگہ بدل دینا، ایک جگہ کی بجائے ملٹیپل جگہ پہ نظر آنا، اور دوسرا صورت بدل بدل دینا. دینا. صحیح. کہ ایک جگہ پہ کچھ اور نظر آنا، ایک دوسری جگہ کچھ اور نظر آنا. اپنے آپ کو چھپا کے بھی تو انہوں نے رکھنا ہے نا، صحیح بات. ظاہر بھی نہیں کرنا. تو دوسری جگہ پہ کچھ اور صورت میں نظر آئیں گے، جیسے وہ ایک یہ میرے خیال میں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی ہے، بس نہیں ان کے حضرت یہ جو ہیں خضر علیہ السلام، ان کے بھی ملٹیپل واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ادھر جاؤں گا اور میں اس کی محفل میں بیٹھوں گا بھی، وہ چاہتا تو ہے میرے سے ملے لیکن مجھے پہچان نہیں سکے گا. صحیح ہے. تو وہ کسی ایسی صورت میں وہاں پہ جاتے ہیں کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ وہی ہے. یہ وہی ہے، ہاں، یہ اور وہی یہ ہے. اتنی عظیم ہستی ہے اور یہ میرے سامنے کی صورت میں ہے. صحیح بات. اس طرح بھی ہوتا ہے، دونوں کیٹیگریز ہوتی دونوں کیٹیگریز ہیں. صحیح. آگے چلیں یا ہیں. آگے چلیں اور کوئی بات؟ اگر اور اگلا پڑھیں گے تو بات آئے گی نا. نہیں، میں شاید صاحب سے اور یہ بڑی مزے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لطیفہ جو اس انسانی جسم کی تدبیر کر رہا ہے وہ اس مادے کی تدبیر کرتا ہے جس صورت میں یہ ڈھل گیا. ٹھیک ہے، آگے بڑا مزے کا لکھا ہے جو کہ ابتدا ہے. اب یہ اگر یہ ابتدا ہے تو آگے مادے میں ڈھلنے کے بعد آگے کیا ہے؟ مزید کتنے جہان ہوں گے. اور وہ لطیفہ ہر صورت میں اس صورت کے مادے کے حساب سے مطلب وہ جس صورت میں بھی جائے گا، جس کی اس طرح کی تدبیر یہ کر لیتا ہے، اس کے پاس پاور ہے. یعنی وہ کسی بھی چیز میں ٹرانسفارم کر ہاں کسی میں بھی ہو جائے. یہ بتایا نا کہ اس کی کوئی آگے جتنی بھی آپ اس کو کر لیں. یہ تو وہ آج کل بلکہ ایک مووی تھی نا، اس کے اندر بھی وہ ٹرانسفارم ہو جاتا تھا. بندہ تھا ایک، وہ جس طرح سے چاہتا تھا اس طرح سے وہ چیز بن جاتا تھا نا. پتہ نہیں میں انگلش انگریزوں کی کہہ رہا ہوں، کوئی انگلش مووی ہے ایک، نام مجھے نہیں یاد اس کا. اچھا جی، اگلا ہے جی لطیفہ. کسی کا سوال ہے تو کر لیں اس میں بھی. ویسے تو کافی چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کر لیں. چلیں آپ پڑھیں اگلا. اگلا ہے جی 122 نمبر. کچھ سوال اس میں آئے ہیں. سہیب خان صاحب پہلے سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا پھر دوسرے علی رضا قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں طرح سے ممکن ہے، اپنی جیسی صورت بھی اور کوئی اور صورت بھی. ایک انہوں نے کامنٹ کیا، اگر ایک وقت میں سب کی طرف نہیں جا سکتے تو کھجوریں ایک وقت میں متعدد جگہ کیسے چلی گئیں؟ ایک وقت میں متعدد صحابہ کرام نے دودھ کیسے پی لیا؟ نہیں سمجھ آئی. وہ کو حدیث کا حوالہ دے رہے ہوں گے نا، اس کا بتا دیں. تو زیادہ ہو جو کھجوریں بھی تھوڑی تھی، بہت سارے لوگوں نے کھا لی. دودھ ہاں دودھ تھوڑا سا. صحیح. ہاں جی وعلیکم السلام. اچھا پھر دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی ابدال کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ نیچے کسی بندے نے کامنٹ کیا کہ جی 40 ہیں. ابھی ہمیں تو ایگزیکٹ نہیں ہم کہہ سکتے، 40 یہ تو دیکھنا پڑے گا، کنفرم کرنا پڑے گا. کسی نے یہ علی رضا قادری صاحب نے 40 کہہ دیے. چلیں جی آپ پڑھیں پھر. اب آگے جی کہ علمی تعلقات کا پورا ہونا. میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے اس بات کا مطلب پوچھا. اس نے اپنا وجود ان میں ان کی عین کے لیے چاہا
اور انہوں نے اپنا وجود اس میں چاہا۔ سوال کیا تھا جی؟ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مطلب پوچھا، اس نے اپنا وجود ان میں ان کی عین کے لیے چاہا، اور انہوں ان نے کی عین سے مراد ہے کہ ان کے وجود کے لیے چاہا، عین سے مراد یہاں وجود ہے، اور انہوں نے اپنا وجود اصل کے مطابق نہیں ان کی عین کے عین مختلف مطلب- معنی آتے ہیں نا، ایک عین ثابت بھی ہے، عین خارج بھی ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس نے جب وجود ان کو دیا تو کیوں دیا؟ اسی لیے دیا نا کہ یہ وجود پذیر ہو جائیں، عدم میں ہے، تو یہ مراد ہے اس جگہ پر۔ انہوں نے اپنا وجود اس میں چاہا، کس میں؟ اس میں اور انہوں نے اپنا انہوں نے وجود اس میں چاہا۔ اب یہ عین ثابت کی طرف سے دیکھی، دو طرف سے دیکھی جا رہی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے وجود کی بات ہوگی تو کیسی ہوگی، پھر عین ثابت کی طرف سے ہوگی۔ تو عین ثابت کی طرف سے دیکھی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی عین ثابت کو تو چونکہ وجود ہے ہی نہیں، تو پھر اس میں چاہا یعنی کہ حق میں وجود ہے۔ پھر وہ آئینے والی مثال آ جاتی ہے کہ شیشے کے اندر جو وجود ہے وہ کس کا ہے؟ آپ تو باہر ہیں، تو شیشے کے اندر جو صورت ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ پھر شیخ یہ مثال دیتے ہیں اس مقام پر، یہ اس لیے اس میں چاہا سے مراد یہ ہے۔ آگے پڑھو نا، اس کی تفصیل تو آئے گی۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول جیسا ہے، ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ کیا مِنْكُمْ چیز؟ وَالصَّابِرِينَ۔ بیٹھک کا واٹس ایپ ہے ان کا؟ ان کا ہاں ہے نا، نہیں تیرے پاس ہے نمبر؟ ہے نا، شاید صاحب اچھا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جاری آپ جاری رکھیں، آپ اور نہیں رکنا۔ ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں مجاہدین اور صابرین کو جان لیں۔ ہم یہ جانتے ہیں، یہ بزنس والا ہے دوسرا ہے؟ دوسرا، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمام اشیاء کا جاننے والا ہے، اور یہ بات درست نہیں کہ وہ کچھ ایسا جانے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن اس سبحانہ ہو کہ سابق علم میں زمان کی تخلیق اور مستقبل ماضی اور حال میں اس کے احکام کا پورا کرنا بھی تھا۔ سو جب اس نے اپنے بندے کو تخلیق کیا اور انہیں آزمایا، ان میں صبر والوں کا صبر ظاہر ہوا تو اس متعال نے اس قول کا تعلق حاصل ہوا، تو اس متعال کے اس قول کا تعلق حاصل ہوا یہاں تک کہ ہم جان لیں۔ پس علمی تعلقات کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے تمام رخوں کو پورا کریں۔ اسی راز کی بدولت اس عالم میں تنوع واقع ہوا، واللہ عالم۔ یہ اصل میں اس جگہ بڑی گہری بات کوئی شیخ نے کی ہے، برس کو میں پڑھتا ہوں نا۔ یہ فصوص میں بھی یہ بات کی ہوئی ہے، حتیٰ نعلم والی وجوہات ہے، ہم نے اس کے پاس ویڈیو بنائی تھی تو اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی۔ اب یہاں پر پھر ذرا پڑھو پھر نا تو دیکھیں۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے ایک دفعہ اس کو کوشچن اس کو کرتے ہیں کہ کوشچن کو دونوں اطراف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور آئین ثابت کی طرف سے بھی، اس کو کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مطلب پوچھا، میں نے اپنا وجود ان میں ان کی عین کے لیے چاہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے اپنا وجود اس میں چاہا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے جی۔ آگے پھر ابن عربی نے یہ تو ویسے مطلب کوئی عبارت ہوگی نا تو اس پہ پھر آگے ہاں، انہوں نے پوچھا ہوگا، اس کا نا، مطلب بتائیں۔ مطلب اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول جیسا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں مجاہدین اور صابرین کو جان لیں۔ حتیٰ نعلم اصل چیز تو وہ حتیٰ نعلم، قرآن مجید کی جو آیت ہے حتیٰ نعلم منکم المجاہدین، وہ کس طرح کی آیت ہے؟ تو یہ حتیٰ نعلم پہ بیسیکلی نہیں لکھی ہوئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ہاں الْمُجَاهِدِينَ، حتیٰ نعلم، وہی نا، یہ آیت لکھی ہوئی ہے نا۔ تو اصل میں تو حتیٰ نعلم تک بات ہے، باقی تو چلو آگے پیچھے آیت کا حصہ ہی ہے نا۔ شیخ حتیٰ نعلم پہ بات کر رہے ہیں، حتیٰ نعلم کا آپ کو پتہ ہے ترجمہ تو یہی ہے نا، تاکہ ہم جان لیں۔ تو اس سے اعتراض یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے، تو پھر حتیٰ نعلم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون تم میں سے مجاہدین ہے اور کون۔ تو شیخ اس کو اس اعتراض کو کہہ لیں کہ یہاں پر یہ لفظ کیوں آیا، اس کا جواب دے رہے ہیں بیسیکلی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمام اشیاء کا جاننے والا اب ہے۔ یہ دیکھیں نا وہ بات کہ اللہ کا تو پہلے سے ہی پتہ ہے، تو پھر حتیٰ نعلم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کا جواب آ رہا اور یہ بات درست نہیں کہ وہ کچھ ایسا جانے جو وہ پہلے نہیں جانتا، ٹھیک ہے، لیکن اس سبحانہ کے سابق علم میں زمان کی تخلیق اور مستقبل ماضی اور حال میں اس کے احکام کا پورا کرنا بھی تھا۔ سو جب اس نے اپنے بندوں کو تخلیق کیا اور انہیں آزمایا،
ان میں صبر والوں کا صبر ظاہر ہوا تو اس متعال کے اس قول کا تعلق حاصل ہوا. بس یہی اس جگہ پہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بھائی ایسا ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی ہے، جانتا ہے سب کچھ، لیکن وہ چیز زمانے میں تو وقوع پذیر ابھی نہیں ہوئی نا. زمانے میں تو نہیں ہوئی. تو پھر جب زمانہ اس نے تخلیق کیا اور زمانے میں وہ بندہ بھی تخلیق کیا، اب وہ بندہ زمانے میں تھا، پھر اس کے اوپر ایک آزمائش آئی، پھر اس آزمائش پہ اس بندے نے صبر کیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اب جب اس نے وہ صبر کر لیا تو پھر زمانے کے لحاظ سے اس قول کا ایک تعلق جو ہے پورا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہ بات اس طرح سے پوری نہیں ہوئی. تو یہ حتی عالم کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہا گیا تھا تاکہ تمام تعلقات جو نہیں ہیں وہ پورے ہو جائیں. تو یہ اس طرح سے یہاں تک کہ ہم جان لیں پس علمی تعلقات کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے تمام رخوں کو پورا کریں. یہ وہی رخ پورے کر دیے نا، زمانہ پورا کر دیا، اس کو تخلیق کر دیا اور یہ ساری چیزیں کر دی. اسی راز کی بدولت اس عالم میں تنوع واقع ہوا. واللہ عالم. ہاں، نیچے اس کا حاشیہ بھی ہے نا اسی طرح. اس کے حوالے سے اگر کسی شخص کا کوئی حاشیہ ہے تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. حاشیہ پڑھ لینا. شیخ اپنی کتاب اسماء الہیہ کے اسرار و معانی میں لکھتے ہیں، اور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں، اور وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. شیخ فرماتے ہیں حق سبحانہ وہ جانتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. پھر اس بندے کو آزمایا گیا تو جس کی اب آزمائش اسی کی ہوئی شرح ہو رہی ہے نا. اسی کی شرح جس کی آزمائش ہوئی اس کے حق میں وہی کچھ ظاہر ہوا جو پہلے سے علم میں تھا. اب علم کا اس سے یہ تعلق بنا کہ ایسا ہو چکا. ہاں اب بنا. اب بنانا پہلے نہیں تھا. لیکن پہلا تعلق علم کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے پتہ ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا، لیکن جب وہ کر لے گا تو پھر ہوگا کہ جی اب اس نے یہ کر لیا ہے، تو علم کا تعلق بھی اس لحاظ سے وہ کنفرم ہوگی کہ ہاں جی بات اب یہ ہو گیا. تو یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو تعلقات ہیں نا وہ پورا کرنے کے لیے قرآن مجید میں یہ حتی عالم کا لفظ آیا، تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے. بھائی یہ اس کی مطلب تھی. آگے ہے تھوڑا سا حاشیہ. ہاں تھوڑا سا ہے. اب علم کا اس سے یہ تعلق بنا کہ ایسا ہو چکا، اور یہ تعلق نہ رہا کہ اپنی ایجاد کے وقت ایسا ہوگا. ہوگا سے ہو چکا میں چلا گیا، مطلب علم کا تعلق. اسی بعد والے تعلق سے وہ سبحان و خبیر کہلاتا ہے. پہلے والے سے علیم ہے، بعد والے سے خبیر ہے. یہ شیخ نے فرق بتایا دونوں میں. ہم تو علیم و خبیر ایک ہم تو سمجھتے ہیں علیم و خبیر ایک ہی چیز ہے، لیکن شیخ نے کہا کہ پہلے والے تعلق سے وہ علیم ہے، بعد والے تعلق سے وہ خبیر ہے. خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آزمانے کے بعد جو اس کی چیز آپ کے سامنے آئے، اور علم کا مطلب یہ ہے کہ حق تو پتہ ہی ہے کہ یہ یہی کرے گا. تو یہ دونوں میں علیم تو ہے، علم تو اس کو پہلے سے ہے کہ یہ کرے گا، لیکن آزمانے کے بعد خبیر بعد میں، خبیر کا تعلق بعد میں قائم ہوا. اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ اس نے یہی کرنا اچھا ہے. اس طرح کی کوئی ایک آیت بھی ہے نا کہ وَنُخْبِرَ أَخْبَارَكُمْ کو پتہ نہیں کچھ اس طرح کی ایک آیت بھی ہے کہ جس میں یہ اخبار کے لفظ کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر مستقبل کے سیغے میں بات کی گئی ہے. کا ایک لفظ ہے جو سورہ یوسف کے اندر ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو اس وقت جب انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے آپ اپنا رشد سکھائیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. صحیح. تو پھر اگلی جو آیت ہے وہ ہے کہ وہ آیت مجھے صحیح نہیں آتی، وہ مطلب اس کا یہ مفہوم کہ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، آپ کو خبر جو جن چیزوں کی خبر نہیں پہنچی کچھ اس طرح سے نا. ولم تحط به ہاں خبرا کوئی اس طرح کی آیت ہے تو مشکل ہے ویسے، لیکن سمجھ آنا کیا چیز؟ یہ والا اصل میں لیکن عام بندے کو یہ جس کو آنے ثابت کا پتہ ہوگا صرف اس کو سمجھ میں آئے گا. اب جس بندے کو آنے ثابت کا نہیں پتا، جس کو علم کا نہیں پتا، جس کو حق تعالیٰ کی مشیت کا نہیں پتا، باقی تعلقات کا نہیں پتا، تو یہ بھی چونکہ ایک تعلق ہی ہے نا، تو اس کے لیے پھر مشکل ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کس طرح سے. علیم و خبیر والی بات وہی سمجھے گا جس کو پتا ہے، وہ جس کو کہے گا آنے ثابت کا پتہ. ہاں جس کو آنے ثابت کا پتا ہے وہ کہے گا اگر اس کو پہلے ہی پتا تھا تو بعد میں آزمانے کی ضرورت تھی، تو آزمانے سے بعد بھی تو وہی اس نے کام کرنا تھا. نہیں لیکن وہ آزمایا تو نہیں تھا نا اس نے، وہ تو خالی علم میں تھا نا، وہ ابھی چیز ایگزیکیوٹ ہو گئی، پوری چیز وہ ثابت تو نہیں ہوئی. ابھی آپ کو براؤن سا آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے آ جائے شلوار کو بھی لیں جی آ جائے زاہد صاحب. ہاں زاہد صاحب آگے. زاہد صاحب کو کچھ یہ واضح ہو گیا میرے خیال میں نا، اس میں کچھ کئی تصویر ہاں
آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اعلیٰ ما لم تحط بھی خبرا، عالم توحید بہی خبرہ، اس طرح کی کچھ آیت ہے ایسے ہی اگر غلط نہیں پڑھ رہے تو، کیونکہ ہم اس سے ملتی جلتی ہے، مطلب وہ اللہ پاک کا انتظام ہاں ہے۔ علم کا مطلب میرے خیال میں ایسے ہے کہ جب کوئی عمل نہیں ہوا ہوا تو عمل نہ ہونے سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے تو وہ علم ہے، اور جب وہ عمل ہو جاتا ہے اور عمل کا نتیجہ جب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر وہ خبر ہے شیخ کے نزدیک شیخ کے نزدیک۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی اور بھی ڈیفینیشن ہو، ہم نے شیخ کی یہ پڑھی ہے۔ اس میں بھی حتیٰ نعلم، حتیٰ نعلم پھر جو نہیں ہے وہ بیسیکلی حتیٰ اس خبر کے معنوں میں آیا ہے۔ اب اس وقت تک نہیں، یعنی نعلم آیا لفظ تو علم کا آیا ہے لیکن معنی خبر کے والوں میں سے آیا ہے، تو مطلب یہ بھی دیکھیں نا کہ اس میں یہ۔ حتیٰ سے مراد ٹائم بھی ہے۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے زاہد صاحب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ کیسے ہیں زاہد صاحب؟ خیریت سے؟ ویلکم۔ یہ مرزا صاحب ہیں، ہاں ادھر تشریف رکھیں آپ۔ ڈھونڈنے میں زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں میرا دوست یہاں پہ رہ کر گیا نا، اس سے پہلے نا ہم لا کر رہے تھے تو کٹھے ہی ہم ادھر ہی بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ بسم اللہ۔ چلیے ویسے کنٹینیو کریں۔ ٹھیک ہے پھر، یہ تو ہو گیا ڈسکس جو ہونا تھا، ہاں یہ مزید تو اب اس میں کیا ہو۔ نیکسٹ ملفوظ ہے جی 123 نمبر، پیج نمبر 174، مجرد معنی والا کشف۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے آپ کی کتاب الاسراء کے بارے میں پوچھا۔ یہ دیکھیں بار بار اسی کا آواز آ رہے ہیں، بار بار کتاب الاسراء دوسری دفعہ آئی آج۔ کتاب الاسراء کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا یا سیدی، میں اس عالم خیال سے عالم خیال سے مقید دیکھتا ہوں، یعنی کتاب الاسراء کتاب کو۔ الاسراء کو۔ اچھا یہ اب ان کا کتاب کے بارے میں اس بات نہیں، کتاب میں جو بیان چیزیں بیان ہوئی چیزیں اصل تو ان کا سوال ہے نا، تو یہ شیخ کے شاگرد ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آپ نے عالم خیال میں سے چیزیں نکالی ہیں۔ آگے اللہ آپ کی تائید کرے۔ اس پر آپ نے فرمایا مجھ پر یہ مجرد معانی کی صورت میں وارد ہوئی اور میرے اکثر کشف ایسے اب ہی دیکھیں نا ہیں۔ شیخ نے ان کو ٹوٹلی اس ٹائم بھی کریکٹ کر دیا کہ جس طرح آپ سمجھ رہے ہو یہ وہ خیال چیز نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ عالم خیال لو لیول کا عالم ہے نا، مجرد معنی تو اوپر لیول کی چیز ہے نا، مطلب جو بنیادی ابتدائی کشف وغیرہ ہوتا ہے وہ عالم خیال میں ہوتا ہے، جس میں روحانی شیطانی ہر طرح کا کشف ہے، تو یہ اوپر وہ لیول کی چیز ہے۔ آپ اس کو مطلب اتنا ہی نہ چھوٹا کر لو تو اس وجہ ریڈنگ پہ جائے گا تو پھر خیال سے اوپر پھر خیال سے جب اوپر چلا جائے گا نا وہاں پر وہ پیور علم ہوتا ہے۔ خیال میں ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر ہے، عالم جیسا خواب آپ دیکھتے ہیں، خواب نے آپ نے تعبیر کرنی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی صورت کسی دوسری صورت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اب آپ کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا کہ یا اس سے اچھائی مراد ہے یا برائی مراد ہے، یہ اچھی غلطی صورت کا امکان ہے، ہے غلطی غلط کا- صورت ہے مطلب ٹھیک، لیکن مجرد معنی والا جو ہے وہ اس سے اگلا لیول ہے، وہاں پر یہ نہیں ہوتا، وہاں اصل صورت میں اپنی ظاہر ہوتی ہے چیز۔ مطلب یہ ہے کہ عالم خیال میں شیطان کی دسترس بھی ہے، وہ اپنا بیچ میں انفیکشن ڈال سکتا ہے۔ شیطان کا ہی عالم ہے۔ شیخ اکبر نے کہا کہ مسرح، یہ جو مسرح اصل میں کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تھیٹر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ میدان نہیں ہوتا جدھر وہ کھیلتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ عالم خیال جو ہے یہ شیطان کی کھیل گاہ ہے، اچھا اس کا کنٹرول ہے اس جگہ پہ پورا، ٹھیک، لیکن مجرد معنی پہ نہیں۔ وہ پھر اوپر چلے جاتے ہیں نا، اس کی دسترس سے ہی اوپر چلے گئے، وہ تو اس کا لیول ہی نہیں ہے، یہاں پہ وہ فلٹر آ گیا کہ شیطان اس کو کراس نہیں نہیں کر سکتا پھر، لیکن اس تک جاتا کوئی نہیں ہے نا، وہ وہ بہت کم۔ اشیاء کے حقائق جہاں پہ ساری چیزیں، یہ وہ والا ہے کہ یہ جس وہ والا حدیث میں بھی ہے نا حدیث میں کہ بھی ہے نا، ہاں ارنی حقائق الاشیاء، اشیاء کے حقائق، تو وہ اوپر والا ہاں۔ ہاں وہ اور ایک دوسری چیز یہ بھی تھی نا، کہہ رہا ہوں ارنی حقائق الاشیاء یا ارنی الاشیاء کما ہی، کہ جیسے وہ اشیاء ہیں مجھے اس طرح سے دکھا، تو وہ اوپر والا ہی ہے، وہ نچلا لیول۔ اس کو کافی ملفوظات میں اس کا ذکر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تائید کرے۔ اچھا اس کی وجہ بھی ہے نا کہ جب انہوں نے سوال یہ کیا نا تو یہ سوال ان کا بنتا بھی تھا۔ زیادہ تر جن صوفیاء کی روحانی معراج ہوتی ہے نا وہ لیولز ہیں نا، پہلے آپ اس سے مطلب حص سے اٹھیں گے تو عالم خیال میں ہی جائیں گے، ڈائریکٹ آپ اوپر نہیں جا سکتے، تو زیادہ تر جو ہوتی ہے نا وہ عالم خیال تک ہی ہوتی ہے، اکا دکا کوئی اوپر جاتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے آپ کی بھی عالم خیال میں ہی ہے، تو پھر شیخ نے اس کو کلیئر کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اوپر بھی جاؤں۔ اس کا تعلق رشد کے ساتھ کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ نے فرمایا نا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا وہ تھا، تو دوسری ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہم الحقنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور یہی رشد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے پوچھا تھا، حضرت خضر علیہ السلام سے،
کہ جو آپ کو رشد عطا کیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بتائیں. تو رشد اور حقیقت اشیاء ایک ہی چیز ہوتی ہے. پتہ نہیں اصل میں مجھے تو بھی اس پہ، کیونکہ دیکھیں نا اصل میں جب تک آپ اس پورا رشد کے پیچھے ایک پورا مفہوم ہوگا نا، خالی لفظ تو نہیں ہے، جو ہم نے پچھلے بھی بنائی تھی ابھی، کہ بیسیکلی تو یہ الفاظ جو وضع کیے گئے ہیں یہ معنی کے لیے کیے گئے نا. تو جب تک اس معنی کا پورا ادراک نہ ہو تو فی الحال تو میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. آپ بھی اس پہ کریں تو مجھے بھی بتائیے گا کہ کیا ہے. اندازہ نہیں ہے. وہی نا، لیکن اس پہ کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہے، لیکن سوچیں گے کہ رشد اور اس میں کیا ہے، ہوگا کچھ نہ کچھ لنک. اچھا، یہ ہماری ڈسکشن جو ہوتی ہے نا اوپن ہوتی ہے، آپ بھی مطلب کوئی بھی بندہ اس میں بول سکتا ہے، کوئی سوال وہ کر سکتا ہے. آپ چونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ بھی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے ادھر. پہلے تو جرم خیالات کا اظہار ہو رہا تو اس میں کوئی ایسی بات ہو جو اس سے بہتر انداز میں کر سکتا ہوں تو پھر نہیں ویسے مطلب آپ ریلیونٹ آپ کچھ بھی بتا سکیں، سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی. ہاں اچھا جی، آگے ہے کہ اللہ آپ کی تائید کرے. اس پر آپ نے فرمایا مجھ پر یہ مجرد معانی کی صورت میں وارد ہوئی اور میرا اکثر کشف ایسے ہی ہے. پھر اکثر کشف، دیکھیں نا شیخ نے کہا میرا اکثر، سارا نہیں کہا، کچھ نہ کچھ نیچے بھی ہوتا ہے. پھر حق سبحانہ نے مجھے وہ قوت بخشی کہ میں معانی کو عبارت میں ڈھال سکوں اور صورتوں میں قید کر سکوں. لہٰذا اس کتاب میں اور اپنی دیگر کتب میں نے ان مجرد معانی کو رمزاً ایسی عبارات میں بیان کیا ہے کہ یہ خواب کی طرح ہے، اور اب یہ بڑا اس کی تعبیر وہی معبر کر سکتا ہے جو اس کے اصولوں سے واقف ہے. حالانکہ دوسرے لوگ بھی وہ خواب سنتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی تعبیر صرف وہی جانتا ہے جو ہمارے طریقے پر چلا. بس یہ ہے مثلاً ہمارا آسمان اور زمین کہنے سے مراد یہ آسمان اور زمین نہیں. میری مراد مثلاً بلندی اور پستی ہو سکتی ہے. اسی لیے تو میں نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا یہ معنی کہ آسمان ہے نہ کہ مغنی کے. آسمان سے میری مراد علو والی جہت کی جانب بلندی اور ترقی ہے. اس میں نے کہا کہ میں نے اس سفر کی ترتیب بیان کی اور چند مقامات کا نام لیا یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچا جو بیان نہیں کیا جاتا اور جس کا ظہور علم اور حال دونوں سے ممکن نہیں. السلام. نہیں، اگر علم اور حال دونوں سے ممکن نہیں تو پھر کس معائنے سے، دیکھنے سے، جو اس مقام پہ پہنچے گا وہ دیکھ لے گا. کیا ہے، جان نہیں سکتا اور کوئی اس کو بتا نہیں سکتا. کشف ہے نا یہ کشف، یعنی دیکھنے کے بعد اگر کوئی اس کو علم آئے گا یا آگے نہیں بتا سکتا. اس پہ آئے گا تو وہ ہاں دیکھنے کے بعد تو علم بھی اس کے پاس آ گیا، حال بھی آ گیا. حال بھی لیکن کیفیت بھی آ گئی. اگر آپ نے دیکھا ہوا، آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کیا چیز ہے. ڈیفائن نہیں کر سکتے. یا جیسے ایک شعر ہے اپنا ولی الدین صاحب کا، وہ خود لا ہے اور صورت سبحان کی، وہ خود لا ہے صورت سبحان کی، اور لا کے پردے میں ہے اللہ. یہ لا الہ کا رمز ولی، سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. کیا ہم بتا نہیں سکتے نا، ایکسپلین نہیں کر سکتے اس کو، مطلب حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کے بارے میں بھی شیخ نے بتایا تھا کہ جی دیکھیں ایکسپلین کرنے کے لیے پہلے سے آپ کے ذہن میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کوئی مفہوم ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تب جا کے آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے نا. تو ایسا مقام ہے کہ اس کی مخلوقات سے مطلب اس طرح کی مناسبت ہی نہیں بنتی. تو وہ پھر جب چیز اس کے بیک گراؤنڈ والی چیزیں ہی آپ کے پاس نہیں ہیں تو وہ کیا بتائے گا اور آپ کیا سمجھیں گے. تو نہ آپ وہ بتائے گا نہ بتا سکتا ہے. ایک تو پہلے بتانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ایسے مقامات کی. اگر ہو بھی تو وہ کیا بتائے گا اور آپ کیا سمجھیں گے، یہ ایک علیحدہ سے مسئلہ اس میں آئے گا. یا وہ بتائے گا کچھ، آپ سمجھیں گے کچھ. وہ تو پھر کچھ ہی سمجھیں گے. اب ہر بندہ اپنے حساب سے ہی سمجھے گا نا. سمجھنے والا سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے تو دیکھا ہی دیکھا ہی دیکھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، ادراک ہی جو نہیں. دیکھا ہوا ہے یہ تو وہی ٹیڑھی کھیر والی بات ہاں یہ ٹیڑھی کھیر ہے. وہ تو کہتے ہیں چٹا رنگ تو نہ دیکھا، کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، تو بغلے پہ بات جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹیڑھی کھیر تو نہیں چاہیے. اس کا تھوڑا سا کھولے نا کیونکہ یہ بڑے مزے کا ہے. اچھا تو کہہ رہے ہیں پھر حق سبحانہ نے مجھے وہ قوت بخشی کہ میں معنی کو عبارت میں ڈھال سکوں اور صورتوں میں قید کر سکوں. تو یہاں پر شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عالم خیال جو ہے وہ چیزوں کو صورتوں میں قید کرتا ہے، اور حدیث میں بھی دیکھیں تو مطلب وہ بیڑی کو دین میں، علم کو دودھ میں،
اور جتنی صورتیں ہیں وہ قید ایک کرتا ہے نا. مطلب ایسا شیخ نے بتایا عالم خیال میں وہ قوت ہے کہ حق تعالیٰ کی بھی صورت بنا دیتا ہے حالانکہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی اتنی پاور ہے اس عالم کے اندر، عالم خیال کے اندر، کیونکہ وہ قید کرتا ہے. تو شیخ نے کہا کہ میرا کشف تو اس سے اوپر والے عالم کا ہے. اب اوپر والا جو عالم ہے وہ مجرد معنی ہے. مجرد کا لفظ اس وجہ سے کہہ دیا ذکر کر دیا کہ معنی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معنوی صورتیں ہیں. تو پھر اس مجرد معنی کو بھی تو کسی صورت میں ڈالنا ہے نا، میں نے الفاظ میں قید کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو بنانا ہے. تو پھر کہہ رہی ہیں کہ پھر اللہ نے مجھے وہ قوت بخشی کہ میں ان مجرد معنی کو بھی ٹرانسفارم ہاں یہ مطلب صورتوں میں ڈال کے، جو کتاب پوری اسراء لکھی ہے یہی ہے نا، کہ اس کو قید لگا کے سمجھانے کے لیے آپ کو بتا سکوں کہ وہ کیا ہے. کہتے ہیں لہٰذا اس کتاب میں اور اپنی دیگر کتب میں نے انہی مجرد معنی کو رمزاً ایسی عبارات میں بیان کیا کہ خواب کی طرح. اب پھر ان کو جب شیخ نے بیان کیا تو وہ یہ نہیں ہے کہ لٹرل ہم سمجھ لیں گے کہ آسمان کہا تو آسمان ہے، زمین کہا تو زمین ہے. نہیں، وہ خواب ہے. اب آپ نے اس کی بھی تعبیر کرنی ہے کہ جو الفاظ میں نے ادھر لے کے آؤں کہ اس سے مراد اب کیا ہے. یہ دیکھیں ذرا ہمیش بھی لائیو جا رہا ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سر اٹس ناٹ اسٹریمنگ لائیو جا جا رہا ہے. آواز کھول لینا. دوبارہ میرا بھائی ذرا دیکھ یہ ہماری طرف سے تو جا رہا ہے لائیو. ٹھیک ہے. اچھا پھر بتایا کہ جی خواب کی طرح اس کی تعبیر وہی معبر بتا سکتا ہے جو اس کے اصولوں سے واقف ہے. اب شیخ نے کہا کہ جو میں نے کتاب الاسراء لکھی ہے نا، اس کی بھی تعبیر یعنی کہ اس کی اصل مراد وہی سمجھے گا کہ جو میرے اصولوں سے واقف ہے، کہ جس کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا ہے اور اس کے پیچھے پوری سائنس کیا ہے. جس طرح کا خواب وہ بندہ بتائے گا جو خواب کے اصولوں سے واقف ہے. پھر لکھا کہ آگے دوسرے لوگ بھی خواب سنتے ہیں لیکن اس کی تعبیر کو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ مراد کیا ہے. اچھا پھر آگے ذکر بھی کر دیا. کہتے ہیں جی ہمارے آسمان اور زمین کہنے سے مراد کیا ہے. کہتے ہیں کہ میری مراد یہ آسمان اور یہ زمین نہیں ہے کہ جب میں نے کتاب الاسراء میں کہا. کہتے ہیں کہ میری مراد مثلاً بلندی اور پستی بھی ہو سکتی ہے. جب میں نے آسمان کہا تو میں نے کہا میں بلندی کی طرف گیا. جب زمین کا اچھا اس کی دوسری تعبیر آسمان اور زمین کی روح اور جسم بھی ہے. شیخ نے اس کتاب میں ذکر کی ہے کہ روح کے لیے انہوں نے آسمان کا لفظ استعمال کیا، جسم کے لیے انہوں نے زمین کا لفظ استعمال کیا. اچھا میرے پاس بھی نہیں ہوتا. خالی میرے پاس ہی کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں صاحب اصل میں ان کا کوئی تعلق ہے، روحانی طور پہ یہ کھینچ رہے ہیں. جو ہے نا کوئی جات ادھر سے رہے لیکن آ صرف ادھر رہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. نہیں، اب یہی بات یہاں پہ بھی آ رہی ہے فوراً سے ہی. جات ادھر سے رہے لیکن آ صرف ادھر رہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. یہی بات یہاں پہ بھی آ رہی ہے فوراً سے ہی. آپ کے پاس تو صحیح آ رہا ہے. میرے پاس تو 0 پہ اصل میں آپ کی وہ نیٹ کا بھی مسئلہ شاید ہوگا نیٹ کا نا، مسئلہ ہوگا. 3G پہ آپ نے بتایا تھا نا. چل تو 9 آ رہا ہے. اچھا بسم اللہ. بس آگے بس وہی ہے کہ جی آسمان سے میری مراد یہ ہے، زمین سے یہ ہے. تو کیا جی میں نے اس سفر میں اپنی سفر کی ترتیب بیان کی ہے اور چند مقامات کا نام لیا اور پھر ایسے مقامات پر پہنچا ہوں جس کا بیان ممکن نہیں. اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے اس کتاب میں تھوڑا بہت. تو یہ اس طرح سے ہاں یہ اگلا سوال آ گیا شیطان کی طرف سے کشف. ہاں جی. اب یہ عالم خیال کی وجہ دیکھیں نا، ریلیٹڈ ہے نا، اس سے ریلیٹڈ چیز چل رہی ہے. آگے جی کہ شیطان کی طرف سے کشف. اس حوالے سے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا جو میں سن رہا تھا، اگر مجرد معنی صورت میں متجسد ہو جائے تو اس کی صورت بھی اس کے بارے میں نہیں بتاتی. اب یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے، صرف صورت نہیں بتاتی، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کس معنی نے کیا صورت اختیار کی. تجھے یہ تو اس کی ظاہری صورت دے کے آپ اس کی اصل تک نہیں. پہنچ سکتے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو طریقت میں ہے نا کہ لوگ کو اگر کشف ہوتا ہے ایک چیز دیکھ لی وہ بس جی ہو گیا، حتمی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ان کو اتنا بھی ادراک نہیں ہے کہ یہ تو ایک صورت ہے، اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے اس تک پہنچو کہ یہ کیا صورت تھی اور اس کی کس طرح سے آئی. اور ہوتا بھی لو لیول کا نا اس وقت، یا تو ہو نا عالم خیال کا. عالم خیال کا ہوتا ہے نا، مجرد معنی کا ہو پھر بھی چلے وہ مجرد معنی کا تو اسے ہوگا نا کہ پہلے وہ عالم خیال سے آگے جائے گا، جس کا پہلے اس کا احاطہ ہوگا تو تب آگے جائے گا. وہ پہلے والے جو وہ اسی کو مجرد معنی سمجھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی فائنل ہے. ذرا گروپ پہ میسج کریں دیکھیں کوئی کسی اور کو جواب آتا ہے. کون سا گروپ؟ یہ جو ابھی جس پہ چل رہا ہے یہ چل رہے ہیں میسج آ رہے ہیں. ہاں اچھا یہ میسج کر کے بتا دیں، کمنٹ کر دیں لوگ کہ لائیو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سٹریمنگ میں مسئلہ تو نہیں ہے. یہ ذرا کمنٹ کر دیں. عمر فاروق صاحب آپ ہی کمنٹ کر دیں. یہ لنک ہے میں سے دوبارہ شیئر کریں کوئی لنک میں شیئر کرتا ہوں دوبارہ سے. اچھا جی آگے کہتے ہیں تجھے یہ دیکھنا اور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ اسماء میں ایک اسم الستار بھی ہے، اور
اخلاق الہیہ اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اخلاق الہی اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، یہاں وہ مکاشف جانے گا اگر اسے پتہ چلا کہ اس کے کشف کی اصل کیا ہے، اگر ایسا نہیں تو تو یہ جانتا ہے کہ اس گناہگار نے اتنا وقت گناہ میں گزارا اور اس کے بعد اس نے کس قدر خوشی یا مجبوری میں اللہ کا ذکر کیا، پس تجھ پر اس کے استغفار اور ذکر الہی کا کشف کیوں نہ ہوا؟ اگر وہ اپنی کسی ایک لغزش میں بسم اللہ یا الحمدللہ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اسی سے شیطان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق میں کیا چاہتا ہے۔ گل کھلاتا والسلام۔ ہے کیا گل کھلاتا ہے چاہتا سے، اور یہ لفظ ہونا چاہیے ویسے۔ شیخ کا یہ جملہ اہم ہے، چلیے یہ پڑھ لوں تھوڑا سا، یہ بھی یہ تھوڑا سا اچھی ہے یہ۔ پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ شیخ کا یہ جملہ اہم ہے، اگر مجرد معنی صورت میں متجسد ہو جائے تو اس کی صورت بھی اس کے بارے میں نہیں بتاتی، مجرد معنی کی تعریف میں اسے جاننا اور ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ باقی شیخ جی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم الستار سے اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے جبکہ شیطان اس کے پول کھولتا ہے، لہٰذا اگر کسی مکاشف کو ایسا کشف ہوا جس میں اسے ان بندوں کے گناہ دکھائے گئے تو وہ جان لے کہ ایسا کشف شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں، اور یہ شیطانی اخلاق ہیں، کیونکہ جب تجھے اس کے گناہ کا کشف ہوا تو وہ اس وقت تھا جب وہ حالت گناہ میں تھا، اس کے بعد اس نے نیکی کے کتنے کام کیے، تجھے ان کاموں کے کشف کیوں نہ ہوا؟ وہ ہوا تو خالی وہی ہوا کہ وہ اس نے گندا کام کیا، 6 والا نہیں کیا کہ یار اس نے نماز بھی پڑھی، ہوا تو صرف گناہ کا ہی ہوا، ہاں۔ نیکی کا کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے یہ، بہت زبردست سوال بھی ہے اور سوال کا جواب بھی ہے، ہاں، اور بڑی گہری بات، بڑی گہری بات ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اور دیکھیں یہ ٹریپ بھی ہے نا ایک، دور میں تو ہم یہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہ پکڑیں، ہاں، کمزوری پکڑیں۔ دیکھیں جب دوسرے کے گناہ نظر آئیں گے نا، صرف گناہ نظر آئیں گے تو اپنے آپ کو تم ایک رکھو گے، یار میں تو بڑی نمازاں بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب حج بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اپنے آپ کو اوپر کرے گا وہ، پھر وہ ایک کبر والی اس میں آ جائے گی، تکبر والی ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، صفت اس کے اندر، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو شیطان چاہتا یہی ہے کہ یہ اچھا میرے خیال میں یہ پرانے کام کرے دور گا۔ میں نا یہ شاید کشف ہوا کرتا تھا، آج کل تو ویڈیوز ریلیز ہو جاتی ہے تو عوام تک یہ فتنہ پہنچ چکے اب تو، اور اس میں بھی صرف گندی ویڈیو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہاں جی۔ اسی وجہ سے اچھی والی نہیں کرتا کوئی۔ تو آج کل تو یہ عام ہو چکی ہے، پہلے شاید دور میں کسی کشف تھے یہ لوگ حاصل کرتے تھے، آج کل تو یہ سوشل میڈیا پہ عام ہے چیز۔ مطلب وہی روحانی چیز کو آج کل لوگوں نے یا سائنس نے اس کو ہاں، جسمانی جسمانی طور پہ صورت دے دی ہے۔ متجسد ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ یہ چیز ہے جی۔ اور جس طرح تکبر کے بارے میں کسی سے پوچھا الف کیوں کھڑا ہے بے کیوں لیٹی ہوئی، الف کیوں کھڑا ہے بے کیوں لیٹی ہے؟ اس نے کہا الف اس لیے کھڑا ہے کہ کبریائی تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، اور بے لیٹی ہوئی ہے، بے کا کام بندگی، عاجزی، انکساری، یہ ویسے بندے بڑی کے اندر عز و انکساری نہیں ہے، بندہ کلانے کا مستقیم ہے۔ جب پرسوں میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا ترجمے کے ساتھ نا، اچھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ فرشتوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے لیے دعا کرتے رہتے کہ اللہ ان کے ساتھ معاملہ آسان نرمی والا کرنا۔ میں دیکھ کر خوفزدہ بھی ہو گیا کہ پہلی بات ہے مسلمان علیحدہ چیز ہے، مومنین کا مرتبہ اس سے بہتر ہے، اور وہ صرف فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ مجھے بھی ڈال دیں تھوڑا سا۔ جب کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنے اختیارات کو کس پاور اور ایکسرسائز کے ساتھ استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غضب کو روکنے کے لیے جو اہل مومنین ہیں ان کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ تو اس سے کہ ہم زندگی کے کس دوراہے پہ کھڑے ہیں، اور ہمارا اگر اللہ نے فرشتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا وہ کہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا شدید ہوگا، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت کی طلبگار رہنا چاہیے، عافیت کا۔ اچھا انہوں نے جو بات کی تھی نا الف اور بے کی، وہ بڑی معرفت والی بات ہے۔ یہ تو کسی نے اس کو ظاہر کو دیکھ کے کہ الف ایسا ہے اور بے ایسی ہے، لیکن اگر شیخ کی طرف جائیں نا تو شیخ نے کہا کہ یہ جو حروف وضع ہوئی ہیں نا ابتدائی طور پہ اور ان کی صورتیں بھی بنی ہیں، یہ بھی الہی ہیں،
یہ کسی بندے نے خود سے نہیں اپنی عقل سے بنائی. تو جس طرح انہوں نے بے اور الف کو جوڑ کے وہ بنا دی، حالانکہ بندگی تو بے اردو کا لفظ ہے، عربی میں نہیں، عربی میں عبودیت اس کو کہتے ہیں. کہ اردو میں بے بندگی بنا نا، عربی میں تو عین عبودیت بنے گا اس کا. اب اصل لفظ ہے چونکہ جو اس کا ترجمہ ہم بندہ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جس نے بھی یہ اردو میں غور کیا مطلب اچھا غور کیا، لیکن اصل میں بے جو ہے وہ شیخ کے نزدیک جو کتاب الباب بھی انہوں نے لکھی کہ بے مخلوقات کی طرف اشارہ ہے، اور الف جو نہیں ہے وہ حق کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بات یہی بنتی ہے. تو یہ بات بڑی زبردست ہے. اسی طرح جو ہے نا قائد اعظم کا لفظ قائد اعظم کا ہے، وہ قائد اعظم کو اس دور میں قائد اعظم بے شمار لوگوں کا لقب تھا. اچھا. تو لیکن استعمال ہوتا تھا جیسے آج کل ہم لوگوں کو اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اب صرف قائد اعظم جو ہے وہ اس سے مراد قائد اعظم مطلب ایک آ رہا ہے، ایک اسی رہ گئی. انہوں نے اپنی شناخت کو جو اپنے اندر جو اوصاف تھے، اوصاف ان کی زندگی پر وہ غالب آگے، ورنہ وہ القابات کے سخت خلاف تھے. محمد علی نام تھا، جینا نام تھا، جینا، تو پھر بعد میں جینا سے جنا ہوا. اسی طرح اعلیٰ حضرت کا لقب امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں استعمال کرتے، لیکن اس دور میں جتنے بھی نواب حضرات تھے وہ سب لوگوں کے لیے لفظ اعلیٰ حضرت کا بھی استعمال ہوتا تھا. آپ 100 سال پہلے کی کتابیں دیکھیں وہاں جگہ جگہ ملے گا. لیکن جن کی زندگی میں وہ اوصاف ایسے پائے گئے کہ وہ بات مخصوص ہو گیا، اس کے اسی کے لیے مخصوص ہو گیا. مخصوص ہو گیا. اب جیسے شیخ اکبر ہے، تو شیخ لیکن یہ اکبر بھی انہی کے لیے ہے، کسی لیکن اور کے لیے یہ کسی کے لیے بھی یوز نہیں ہوا. کوئی تاریخی والا نہیں ملتا کہ پہلے ہوتا اور اب نہیں ہوا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ہاں اس میں زندگی میں کہیے تو 100 سال تک بھی کوئی ریفرنس نہیں ملتا. بعد کا ہے کس نے، اور ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ کیا کس نے، دیا کس نے. لیکن جس نے بھی دیا مطلب سب سے زیادہ یہ مشہور ہوا. باقی اور بھی القاب ہیں. ابن عربی ہے، ابن العربی سے مراد آپ ہی کی ذات لی جاتی ہے. نہیں وہ تو نام ہے نا ان کا، والد صاحب کا، وہ جو ابن کے لحاظ سے. لیکن لوگ تو اور بھی بے شمار آئے ہوں گے، لیکن اس نام سے جو ہے نا، اس نام کی جو نسبت ہے یہ انہی کی طرف اشارہ کرتی ہے. چلیے میں سب دیکھیں اس کو، ٹائم بھی میرے خیال میں ہمارا ہو گیا 12:30 کا. تو اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. نیکسٹ جو نہیں ہے وہ نیکسٹ سے. تو یہ شیطانی کشف کا تو سمجھ تو آ گئی ہے نا بات. اس میں اصل بات کیا ہے؟ ویسے بھی آگے وہ چوتھا جز سٹارٹ ہوتا ہے. اصل بات اس میں یہی ہے کہ شیطان جب آپ کو کچھ مطلب وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بدگمانیاں پیدا ہوں، تو وہ اگر آپ کی وہ پاور ہے، ہر بندے کو نہیں کشف دیتا. ظاہری بات ہے کہ جو جس کی پاور ہے، جو عالم خیال تک جس کی رسائی ہے، اڑان ہے، تو وہ پھر اس صورت میں آئے گا کہ وہ آپ کو، ظاہری بات شیخ نے کہا کہ وہ تو اس کی میدان ہے نا، کھیل کا میدان تو اس کا ہے، وہ عالم خیال، اور وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ہر صوفی کو ادھر آگے پھنسائے. وہ پھنساتا ہے زیادہ تر کو، اکا دکا ہی کوئی اوپر جاتا ہے، بس زیادہ تر ادھر ہی رہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پھر اللہ سے، تو وہ پھر ادھر آ کے شیخ نے کہا کہ پہلا وار وہ یہ کرے گا کہ جی اگر آپ کا کشف کھل گیا تو آپ کو پھر لوگوں کے گناہ دکھائے گا، اور پھر آپ کہیں گے جی بس دنیا تو بڑے گناہ کرتی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما. بلکہ ہمارا ایک دوست بھی ہے، وہ بھی یہ کرتا تھا، یا اللہ لوگوں نے گناہ معاف فرما، کیا اپنے بھی معافی مانگ لے. تو یہ اصل میں شیخ بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھو کہ یہ کشف شیطان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم، ایک صفت الستار ہے، تو وہ گناہوں کو چھپاتا ہے. اور اگر آپ کو گناہوں کے ظاہر والا کشف ہو رہا ہے تو پھر شیطان کی طرف سے ہے کشف، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کوئی سوال ہے کسی شخص کا آن لائن تو وہ کر لے. بس آج کی نشست ہم ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، 12:30 تک کا ٹائم تھا، مکمل ہو گیا. 1-2 منٹ ہیں، کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. پھر نیکسٹ جو ہوگی وہ نیکسٹ سیٹرڈے کو کریں گے، اور اس میں جو ہے اس سے آگے جو ہے اس کو لے کے چلیں گے عبارت کو. چوتھا جز سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. چوتھا جو اس کتاب کا سٹارٹ کریں گے. اجازت نہیں ہو؟ اجازت لیں بس، میرے خیال میں اگر سوال نہیں ہے تو وہ 2 منٹ دیکھ لیں اگر کسی کا سوال. دیکھیں 2 منٹ ٹائم ہے نا، 3 منٹ 3 منٹ ہے، کوئی نا، 12:30 میں ٹائم ہے. کوئی ٹائم کی آپ نے سختی کر دی ہے. اصل میں ہم تو اپنے یہ جز یہ ختم ہوا ہے تو جز ختم جز ختم ہو گیا نا، پھر ذرا نیا سٹارٹ ہوگا. تو اس لیے وہ پچھلے کو پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب آہستہ آہستہ لے کے چلیں، جلدی کیا ہے، ہم نے کون سا اس کو ختم کر کے آگے جانا ہے. بس ٹھیک ہے، سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا نا. تو یہ اس طرح سے بھی